أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انسان کو مرد اور عورت میں تقسیم کیا ہے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ ذمہ داریاں رکھی کہ مرد کی کچھ ذمہ داریاں اللہ نے اپنی طرف سے رکھی اور عورتوں پر بھی اللہ رب العزت نے کچھ ذمہ داریاں رکھی. ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. جیسے ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کے کندھے پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں رکھی گئی اور ہر ایک سے اپنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن پوچھ تاچھ کی جائے گی کہ تمہاری جو ذمہ داریاں تھیں، تمہارے اوپر جو باتیں لازم کی گئی تھی، کیا تم نے ان ذمہ داریوں کو پورا کیا کہ نہیں؟ مرد سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے ذمے میں تمہاری بیوی تھی، تمہاری اولاد تھی، تمہارے ماں باپ تھے، اور حیثیت کے بقدر تمہارے اعزاء اقارب اور رشتہ دار تھے. کیا تم نے ان کی ذمہ داریوں کو پورا کیا کہ نہیں؟ ان کے حقوق کو ادا کیا کہ نہیں؟ اور اگر مالک ہے، یجمان ہے، اس کے ماتحت اس کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں، نوکر چاکر ہیں، تو قیامت کے دن ان نوکر چاکروں کے سلسلے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے تم نے ان کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے عورت ہے تو عورت کے متعلق بھی قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے شوہر کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں تم نے فکر کی کہ نہیں؟ بہر صورت عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں پر، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، ہر ایک پر اس کی حیثیت طاقت کے اعتبار سے کچھ ذمہ داریاں رکھی اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا شریعت مطالبہ کرتی. لیکن اللہ رب العزت اپنی عین مصلحت اور اپنی حکمت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ تفاوت اور فرق تو ضرور رکھتے ہیں. جیسے پانچوں انگلیاں اللہ نے ایک طرح کی نہیں بنائی اور یہ اس کی عین مصلحت کے مطابق، تو مرد اور عورت کو بھی بنایا ایک ہی جنس سے، مگر ان دونوں نوع میں تقسیم کر دیا گیا اور ان میں کچھ فرق مراتب بھی رکھا، کچھ اونچ نیچ بھی رکھا. اسی کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے مرد کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا، قوام بنایا. قوام کا مطلب انہیں پوری طرح سے سنبھال کر چلنے والا، ان کی ساری ضرورتوں کی فکر کرنے والا اور اسے پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرنے والا، محنت اور کوشش کرنے والا، یعنی گھر کو پوری طرح سے تھامنے والا. الرجال قوامون علی النساء،
تو مردوں کو عورتوں پر اللہ نے قوام بنایا، ذمہ داری عورتوں کی دی، عورتوں کو ان کے ماتحت بنایا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور یہ تقسیم تو اللہ کی ہے، اس میں نہ میرا دخل ہے نہ آپ کا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقسیم ہے کہ اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی۔ ہر اعتبار سے اللہ نے قدرت اور طاقت کے اعتبار سے مرد کو مضبوط بنایا، عورت اس کے مقابلے میں تھوڑی سی کمزور اور نازک ہے۔ اور حدیث میں یوں بیان کیا گیا، ہن ناقصات فی العقل والدین، کہ عقل اور سمجھ کے اعتبار سے بھی اللہ نے مرد کو عورتوں کے مقابلے میں مضبوط بنایا، اور دین کے اعتبار سے بھی ان کی 8-10 دن کی نمازیں تو جاتی ہیں، ان کے روزے قضا ہوتے ہیں، اور مرد کو ایسی کوئی پریشانی نہیں۔ تو عقل اور دین کے اعتبار سے بھی عورتوں کو ناقص بنایا گیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے کسی کو بڑھایا، کسی کو اتارا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے عورتوں کے مقابلے میں مرد کو فضیلت دی اور اسے گھر کا قوام بنایا، ذمہ دار بنایا۔ اور پھر ایک اور وجہ قرآن مجید نے بیان کی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس اعتبار سے اور اس حیثیت سے بھی مرد کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا گیا کہ وہ عورتوں کے خرچ اور اخراجات کو اپنے ذمے لے، ان کا جو بھی نان و نفقہ، ان کے کپڑے لباس ہو، ان کے رہنے سہنے کے لیے مکان اور گھر کا انتظام، ہر صورت جتنی بھی چیزیں ہیں، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ اللہ نے مرد کو اس حیثیت سے بھی قوام ذمہ دار بنایا اور فضیلت دی کہ وہ اپنے پیسوں کو عورتوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو اس آیت شریفہ میں کھلے طور پر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ مرد کی جو قوامیت ہے، مرد کی جو فضیلت ہے، ایک تو اللہ کی طرف سے ہے ہی، اور دنیاوی اعتبار سے تھوڑا غور کر کے ہم دیکھیں تو مرد پر اللہ نے خرچ کرنے کی ذمہ داری دی کہ یہ محنت کر کے، خون پسینہ بہا کر، دھوپ کو دیکھے بغیر، سردی گرمی بارش کو دیکھے بغیر یہ محنت کرتا ہے اور اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، آپ حدیث مبارکہ کو کھول کر دیکھیں، احادیث کی کتابوں میں آپ کو یہ چیزیں اور وضاحت سے ملے گی کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ذمہ داری کے اعتبار سے خرچ کر دیا، بات ختم ہو گئی، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو بھی وہ اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، اس کے خرچ کے بدلے میں، بلکہ بعض روایتوں میں کہ ہر لقمے کے مقابلے، ہر لقمے کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے صدقے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ باہر کسی غریب پر خرچ نہیں کر رہا ہے، یہ تو ان لوگوں پر خرچ کر رہا ہے جو اس کے ماتحتی میں ہیں، جو اس کی ذمہ داری میں ہیں، لیکن اس پر بھی اللہ رب العزت کے عطا پر قربان جائیں لاکھوں کروڑہ مرتبہ کہ اس پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اجر و ثواب اسے ملے گا۔ ہر لقمے پر جب وہ اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے، اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہا ہے، اسے صدقے کے بقدر اجر و ثواب دیا جائے۔ تو بہر صورت ان ساری چیزوں سے عرض کرنا یہ ہے کہ خرچ کرنے کی، کمانے دھمانے کی، گھر کی باہر کی ذمہ داری موٹے الفاظ میں کہیں تو یہ مرد کی ہے، اور گھر کے سنبھالنے کی، گھر کو لے کر چلنے کی، اولاد کے پالنے پوسنے کی، یہ ذمہ داری اللہ نے جو نزاکت کی چیزیں ہیں وہ عورتوں پر رکھی۔ تو مرد کو فضیلت اس کی محنت، اس کی کمائی، اس کے خرچ کرنے کے اعتبار سے، تو ہر موقع پر مرد کی جو فضیلت ہوگی قرآن مجید کے بتانے کے مطابق
بھئی ان چیزوں کی بنیادوں پر، ان چیزوں کی وجہ سے مرد قوام سمجھا جائے گا، ذمہ دار اور بڑا سمجھا جائے گا عورت کے مقابلے. لیکن ہمارے یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے. اس کے درمیان میں ایک اور بات عرض کر کے آپ کے سامنے آگے بڑھوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ مرد پر کمانے دھمانے اور محنت کی ذمہ داری رکھی گئی کہ وہ اپنا خون پسینہ بہا کر محنت کر کے کمائے اور اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے. محنت سے جی چرائے، بس بستر پر پڑا سوتا رہے، سستی اور کاہلی میں اپنی زندگی گزارے، ایک ایمان والے اور مسلمان کا شیوا نہیں. ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کا حکم دیا گیا. ہٹا کٹا ہے، اچھا ہے، قوی اور تندرست ہے، لیکن اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو، بھیک مانگ رہا ہو، تو ایک حدیث کے روح کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص قدرت اور طاقت کے باوجود، کمانے کی قدرت ہے، طاقت ہے، ہٹا کٹا ہے، محنت کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی جی چرا کر لوگوں کے سامنے دامن پھیلا رہا ہو، بھیک مانگ رہا ہو، تو قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا کہ اس کے چہرے پر داغ اور دھبے ہوں گے، اور ان داغ اور دھبوں کو دے کر کہ ادھر جلا ہوا ہے، ادھر کٹا ہوا ہے، ادھر کہیں پیشانی پہ دھبے لگے ہوئے، تو پوچھا جائے گا کہ یہ تو اچھا تھا دنیا میں، اس کے چہرے پر تو کوئی داغ کی دھبا نہیں تھا، یہ کیسے آ گئے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قدرت اور طاقت تھی، تندرستی تھی، صحت تھی، ہٹے کٹے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے درمیان میں اپنے دعوت کو پھیلا کر بھیک مانگا کرتے تھے. یہ اسی کی علامت تھی. یعنی ان علامتوں کو دیکھ کر قیامت کے دن یہ پہچانا جائے گا یہ تو بھیک منگا ہے، مانگنے والا ہے، یہ محنت سے جی چرانے والا ہے. بہرصورت اللہ نے محنت کرنے کی ذمہ داری بھی رکھی اور اس پر فضیلتیں بھی بیان کی، اور بغیر محنت کے جی چرا کر، مانگ کر، بھیک لے کر اپنی ذمہ داری اور اپنی ضرورتیں پورا کرنے سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا. تو اس سارے مضمون کو آپ ذہن میں رکھیں کہ مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کن بنیادوں پر ہیں، اور انہیں شریعت نے کیسے کمانے دمانے کا حکم دیا، اور پھر بے ضرورت، بلا ضرورت لوگوں کے سامنے دامن پھیلانے سے شریعت نے منع بھی کی. اب ہم اپنے معاشرے کے ساتھ تھوڑا اسے میل جول کر کے دیکھیں، ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے. شادی بیاہ کا موقع آئے گا، اور مجھے اسی کی طرف اشارہ کرنا ہے. دراصل جب شادی بیاہ کا موقع آئے، اگر کسی کے گھر لڑکی ہے تو وہ باپ زندگی بھر اس کے لیے جمانے میں، اس کے لیے کمانے میں ساری زندگی وقف کر دیتا ہے، لگا دیتا ہے کہ گھر میں بیٹی آ گئی، مطلب ایک بڑا بوجھ سر پر آ گیا کہ اب اس بیٹی کے لیے مجھے جمانا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، مجھے جہیز بھی دینا ہوگا، جوڑے گھوڑے کے پیسے دینے ہوں گے، مجھے آنے والے سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آنے والے باراتیوں کی آب و بھگت بھی کرنی ہوگی، اور ان کے سٹیٹس کے اعتبار سے مجھے بڑے بڑے شادی خانے بک کرنے پڑیں گے. تو بیٹی گھر میں آئے جسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو جنت کا دروازہ ہے، وہ تو رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن باپ یوں سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرے لیے ایک وبال ہے، ایک پریشانی ہے کہ میں اس کی رخصتی کیسے کروں گا، میں اس کی شادی کیسے کروں گا. ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بڑھتی ہوئی بیماری ہے جہیز کی،
اور دوسری چیزوں کی، جوڑے گھوڑے اور مانگوں کی جو لسٹ ہمارے ہاں لگائی جاتی ہے کہ دلہے کی طرف سے، دلہے والوں کی طرف سے ایک لمبی فہرست ہوتی ہے کہ بیرو چاہیے، پلنگ چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، گاڑی چاہیے، کار بنگلے چاہیے۔ آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ وہ باپ اور جن کی بھی اولادیں ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں ماں باپ سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، اس لیے کہ لڑکے تو باہر گئے ہوئے، لڑکیاں گھر میں رہنے والی ہوتی ہیں۔ تو لڑکوں کے مقابلے میں عموماً یہ دیکھا گیا کہ لڑکیوں کے دلوں کے اندر ماں باپ کی محبت، ان کی عظمت اور ان کی خدمت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ کہ یہ بات تھوڑی کم ہے کہ باپ 17، 18، 20 سال اپنی بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو محبت سے پال رہا ہے، پوس رہا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے، اسے حسن اخلاق دے رہا ہے، اور پھر کوئی آیا اپنی بیٹی کو اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا۔ آپ تھوڑے ٹھنڈے دل سے سوچیں، کیا یہ قربانی تھوڑی کم ہے کہ 18، 20 سال کی محبت اور اپنے لخت جگر کو کسی کے حوالے کر دیا جائے؟ کوئی دوسری قربانی نہ ہو، یہی قربانی بہت بڑی چیز ہے کہ اسے آنکھوں پر، سر پر اٹھا کر آدمی قبول کرے۔ نہیں، ہمارا معاشرہ تو اس پر بس نہیں کرتا۔ آپ کی بیٹی دینی ہوگی تو پھر اس کے ساتھ یہ ہماری ساری فہرست ہے، یہ لسٹ ہے، جب تک یہ لسٹ ساتھ نہیں آئے گی یا پہلے نہیں آ جائے گی، جب تک ہم تمہاری بیٹی کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور جیسی ڈگریاں ہیں ویسی ماں۔ ہمارا بیٹا تو ڈاکٹر ہے، ہم نے تو اس کے پیچھے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں ڈگری لینے کے لیے، تو مانگ بھی کروڑوں میں ہوگی۔ ہمارا بیٹا تو US میں ہے، امریکہ میں ہے، تو پھر وہ تو انٹرنیشنل بھکاری ہے، وہ تو اپنے انٹرنیشنل اعتبار سے بھیک مانگے۔ ارے بھیک مانگنا ہی تھا تو پھر مرد کا ٹائٹل ہم نکال کر الگ کر دیتے۔ اللہ نے ذمہ داری مرد پر دی ہے کہ تو کمائے، تو کھلائے، نہ کہ لڑکی والوں کے سامنے ہٹا ہو کر دامن پھیلا کر بھیک مانگے کہ مجھے کار چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے اسکوٹر چاہیے، مجھے فریج چاہیے، بالکل بے شرم اور بے حیا ہو کر ماں کی ایک لمبی فہرست اور لسٹ رکھتے کہ یہ چاہیے، تو پھر مرد تو کہلائے جانے کے ہم لائق ہی نہیں رہے، تو پھر کہاں کی ہماری مردانیت ہے کہ ہم لڑکی یا لڑکی والوں کے ساری چیزوں کے بل بوتے پر اپنی زندگی گزاریں گے؟ پھر ہماری جوانی، ہماری تندرستی، ہماری صحت اور طاقت کس نام؟ تو ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ بھیک مانگنے کا مطلب تو بس وہ ہے جو مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوں، کسی درگاہ پر یا کسی گلی پر بیٹھے ہوئے ہوں اور یوں کہہ رہے ہوں کہ اللہ کے نام پر دے دے، اللہ کے نام پر دے۔ ہم تو سمجھتے ہیں بھکاری وہی ہے۔ ارے وہ تو لاکھوں کروڑوں درجہ بہتر ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر وہ پوچھ رہے، مانگ رہے ہیں، کسی کی بیٹی کو بنیاد بنا کر، کسی کی بیٹی کو سامنے رکھ کر وہ ڈاکہ تو نہیں ڈال رہے۔ اگر وہ بھکاری ہے تو جہیز کے نام پر، جوڑے گھوڑے کے نام پر جو ہم اپنے گھروں کو بھر رہے ہیں، پھر ان کو کیا نام دیں گے آپ دیں ان کا کوئی اچھا سا ٹائٹل، وہ بھی بھیک ہی تو ہے کہ بغیر کسی بنیاد پر، بغیر کسی چیز پر آپ زبردستی ان کی جان لے کر، ان کا گھر بکوا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آ گیا عائشہ عارف کا، تو ساری دنیا میں وائرل ہو گیا کہ یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ یہ صرف ایک
کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں جھانک کر تو دیکھیں، یہ تو ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، بیٹوں کی شادیاں کر رہے ہیں، تو ہماری طرف سے اتنی لمبی فہرست کہ اتنے سورج جائے، تو آپ کیوں ان کی بات کر رہے ہیں؟ اپنی بات کریں، اپنے گریبانوں میں ہم منہ ڈال کر تو دیکھیں، یہ تو ہمارے گھر کا مسئلہ ہوا۔ کسی نے کر دیا تو ہم آوازیں اٹھانا شروع کر دیے، ہمارے گھر کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ ہماری مردانگی پر پھر کون سوال اٹھائے گا؟ تو ہر آدمی اپنے گھر کو دیکھے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ ہمارے گھروں میں کیا حال ہے، کہ ہم اپنے لڑکوں کی شادیوں میں ہم نے کتنی لمبی فہرست دی، کتنی بڑی مانگ ہم نے لگائی تھی کہ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ تو دوسروں کے سلسلے میں ہم بولنے سے پہلے اپنے گھروں کو دیکھیں کہ ہمارے گھروں کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ تو یہ جہیز معاشرے کی ایک بڑی لعنت ہے جسے علماء نے حرام قرار دیا۔ یہ تو ایک ڈکیتی ہے کہ ہم ڈاکہ ڈال رہے ہیں لڑکے والوں پر۔ جیسے وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا ایک شاعر کا کہ ایک لوٹی بیٹی تھی، شادی کا موقع آیا تو سب کچھ بیٹی کے لیے لٹا دیا۔ مانگ بہت زیادہ تھی، میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، جس گھر میں رہ رہے بس وہی ایک چیز رہ گئی۔ تو پھر آپس میں مشورہ ہوا کہ چلو اسے بھی بیچ دے اور جو کچھ ہوگا اسے ان کے حوالے کر دیا جائے گا، بیٹی کے سلسلے میں جتنی بھی مانگیں ہیں سب پوری کر دے۔ تو گھر بیچ دیا، کرائے کے گھر پر آ گئے، یوں کہیں دوسرے الفاظ میں پلیٹ فارم پر آ گئے، اپنا گھر بیچ دیا، سب کچھ بیٹی کے لیے حوالے کر دیا، پلنگ پیلو سے لے کر، صوفہ سیٹ سے لے کر، خلاف اس پر بچھنے والی بیڈ شیٹوں سے لے کر، چادروں سے لے کر، ساری چیزیں کہ کوئی کمی میری بیٹی کے لیے نہ رہ جائے، میری بیٹی کو زندگی گزارنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، ساری چیزیں ماں باپ نے مل کر لگا دیا، بیٹی کو دے دیا۔ بیٹی سسرال آئی پہلی رات، نئی نویلی دلہن ہے، جو ہی گھر میں گھسی تو ادھر سسرال کی طرف سے کبھی ساس آ کر ٹارچر کر رہی ہے، ٹوکا دے رہی ہے کہ تیرے باپ نے آخر کیا کیا، کبھی ادھر سے ننند آ رہی ہے کہہ رہی ہے کہ تیرے باپ نے کیا دے دیا، وہی پیرو پلنگ ہی تو دیا، کیا دے دیا۔ کبھی کوئی رشتہ دار آ کر ٹارچر کر رہا ہے، ماں باپ کی عزت اس کے سامنے اتار رہا ہے۔ اور لڑکیاں بڑی حساس ہوتی ہیں، ماں باپ سے زیادہ اٹیچ بھی ہوتی ہیں، تو ماں باپ کی تھوڑی بھی بے ادبی، بے احترامی، بے عزتی وہ برداشت نہیں کر پاتی، اور ایموشنل ہوتی ہیں لڑکیاں، اس لیے کہ ناقصات فی العقل ہوتی، تو ایموشنل زیادہ ہوتی ہے۔ تو بیٹی نے یہ سارے ٹارچر سنے تو بے قابو ہو گئی، اور اسے احساس تھا، اسے پتا تھا کہ میرے باپ نے کیا دیا، سب کچھ دیا، یہاں تک کہ اپنا گھر بھی اس نے بیچ کر میرے لیے، میری خوشی کے لیے، میری زندگی کے لیے وقف کر دیا، کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے، دو چار دن میں ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہم تو قبر کے حوالے ہو جائیں گے، لیکن ہماری جوان بیٹی خوشیوں کی زندگی گزارے۔ تو بیٹی کو یہ پتا تھا باپ نے کیا کیا تھا، اس کی کتنی قربانیاں تھی، وہ دن رات کتنا روتا تھا، پریشان تھا، اور ان ساری چیزوں کے باوجود بھی ٹارچر پر ٹارچر۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی کا واقعہ ہے، یہ ہر گھر کی کہانی میں اس واقعے کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ہر گھر کی کہانی ہے کہ بہو آئی تو اس کے سامنے ٹارچر ہوتے، کیا دے دیا تیرے باپ نے، کیا لے کر آئی تھی، یہ تو ہر گھر
تو بہر صورت بیٹی بہت ایموشنل ہو گئی، تو اسی دن پہلی ہی رات میں وہ اپنے آپ کو خودکشی کے حوالے کر، نئی لویلی دلہن ہے، جوڑے میں سجی ہوئی ہے، بالکل آراستہ ہے، اور وہ مجبور ہو کر ان ٹارچروں کو سہنے کی طاقت نہ رکھ پائی اور اپنے آپ کو خودکشی کے حوالے کر۔ صبح میں بات پہنچی باپ کو، کہ بیٹی نے خودکشی کر لی، وہ ہمت ہار کر دنیا سے چل بسی، وہ ان تانوں اور ان ٹارچروں کو برداشت نہیں کر پائی۔ تو باپ آیا بیٹی کو دیکھنے کے لیے، دیکھ رہا ہے کہ کمرہ بھی سجا ہوا ہے، پہلی رات ہے، رخصتی ہے، کمرہ بھی سجا ہوا ہے، بیٹی بھی سجی ہوئی ہے، اور جس بستر پر، جس پلنگ پر بیٹی لیٹی ہے وہ بھی اسی باپ کا دیا ہوا، ادھر صوفہ سیٹ لگا ہوا ہے وہ بھی باپ کا دیا ہوا، ادھر پلنگ پیلو اور کپڑے رکھے ہوئے وہ بھی باپ کے دیے ہوئے، جس بستر پر چادریں چڑھی ہوئی ہیں وہ چادریں بھی اسی باپ کی دی ہوئی، جتنی بھی چیزیں ادھر سے ادھر تک لگی ہوئی تھی 100% باپ کی تھی، باپ نے اپنی بیٹی کو دی تھی، ساری کی ساری چیزیں باپ کی دی ہوئی تھی، اور ادھر اسی بستر پر، اسی چادر پر، باپ کی دی ہوئی چیزوں پر بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو کر مردہ بن کے لیٹی ہوئی ہے۔ تو اس موقع پر شاعر نے کہا، اب آیا یاد اے آرام جاں اسنا مرادی میں، اب آیا یاد اے آرام جاں اسنا مرادی میں، 2 گز کفن کا کپڑا ہی دینا بھول گئے تھے بیٹی کی شادی، ہم نے سب کچھ دے دیا، پلنگ بھی دیا، اس پر چڑھنے والی چادریں بھی دی، صوفہ بھی دیا، بائک بھی دیا، فریج بھی دیا، ساری چیزیں ہم نے دی، اور یہ سارا گھر باپ ہی کی چیزوں سے سجا ہوا ہے، کاش اس کے ساتھ 2 گز کفن کا کپڑا بھی دے دیتے، تو آج میری بیٹی جب دنیا سے رخصت ہو رہی ہے تو باپ کے کفن ہی میں رخصت ہو جائے۔ اب اندازہ لگائے باپ کا دل کتنا تڑپا ہوگا، جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس بیٹی کے لیے، کہ میری بیٹی خوشیوں کی زندگی گزارے، اپنے گھر کو اس نے بیچ دیا، وہ فٹ پاتھ پر، پلیٹ فارم پر آ گیا، بس میری بیٹی خوش رہے، لیکن نتیجہ کیا کہ اتنا قربان کرنے کے باوجود بھی وہ بیٹی کی خوشیوں کو خرید نہیں سکا، وہ بیٹی کو خوشیاں نہیں دے سکا۔ تو بزرگ اور دوستو، عرض کرنا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو بڑی بیماری اور وبا ہے، جہیز کے نام پر، جوڑے گھوڑے کے نام پر، اس بیماری کو ہم دور کریں، ختم کریں۔ پہلے نمبر پر تو میں نوجوانوں سے ہمیشہ اپیل کروں گا کہ وہ جب ان کی شادیوں کا موقع آئے تو وہ ایک ٹانگ کی مرغی کی طرح سے کھڑے ہو جائے، ہمت کے ساتھ، کہ مجھے کرنا ہے تو سادگی کے ساتھ، ایک کوڑی لڑکی سے لیے بغیر، میں مرد ہوں، میں اپنی ذمہ داری کو سنبھالوں گا، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ تو میں اپنی محنت اور طاقت کے مطابق کما کر، چاہے وہ گنجی روٹی ہو، چاہے وہ روٹی چٹنی ہو، میں اپنی بیوی کو کھلاؤں گا اور اپنی طاقت کے مطابق اسے خوش رکھوں گا۔ تو وہ ہمت کر کے کھڑا ہو جائے۔ پھر میں دوسرے نمبر پر ہمیشہ اپیل کرتا ہوں، یہ چیز بظاہر ہونا مشکل ہے لیکن میں اپیل کرتا ہوں کہ جیسے تنظیمیں اور جماعتیں ہوتی ہیں، ان کی طرف سے پکڑ ہو کہ جہاں کہیں ایسا ظلم و ستم کا موقع ہو کہ دلہے والے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ان کو جکڑے، پکڑے اور انہیں دفتر نہ دے، کہ اگر ایسا نکاح ہو تو پھر ہمارے دفتر سے نہیں ہوگا، اگر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تمہاری مانگیں اور بھیکیں ہیں، تو پھر ہمارا دفتر نہیں دیا جائے گا۔
تو بہر صورت اس کے لیے اس بیماری اور اس وبا کو دور کرنے کے لیے جو بھی کوششیں ہو، اس لیے کہ بیماری پھیلتی ہی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہر گھر کی کہانی بدل گئی، تو اس بیماری کو حتی الامکان ختم کرنے کی اور دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل جلالہ عم نوالو سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو پاک اور صاف فرمائے، سادگیوں والی شادی کرنے والا بنائے، فضول خرچی، افراط سے اور پھر اس جہیز اور جوڑے گھوڑے کی لعنتوں سے اللہ رب العزت ہماری بھرپور حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔